اچھا، صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں وہاں پر پہنچا، وکٹر بھی پہنچا، ہم سارے دونوں کٹھے بیٹھ گئے کیونکہ ابھی ہاسٹل اسائن ہونے میں 2 بجے ہمیں ہاسٹل اسائن ہونے تھے. تو سلام دعا ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہاں سے، میں نے کہا پاکستان سے. تو کیونکہ وہاں پہ ایک ویلکم ڈرنک دی جاتی ہے آتے ہی سب سے پہلے مہمان کو، تو میں تو ڈرنک کرتا نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ یار مجھے ڈرنک نہیں چاہیے، اس کے آلٹرنیٹ اگر آپ کے پاس کوئی سافٹ ڈرنک ہے یا کوئی جوس ہے تو آپ وہ مجھے دے سکتے ہیں. تو وکٹر بڑا حیران ہوا، اس کو بالکل بھی ہمارا کلچر کے بارے میں یا ریلیجن کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں تھا. تو کہتا کہ وہ بڑا ہنسا اور بڑا مطلب پریشان ہوا کہ میں نے ڈرنک کو، وہ بھی فری ڈرنک کو، انکار کر دیا. تو پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ ہمارے ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ دوسرے کام ہوتے ہیں افیئرز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی منع ہے ہمارے ریلیجن میں، اور کلچر میں بھی یہ بڑی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے. تو پھر اس نے اوپنلی پوچھنا شروع کیا، کہتا آپ کو لگتا نہیں یہ سب قید ہے کہ آپ ینگ ہو اور آپ کی فزیکل نیڈز ہیں اور آپ اس کو فلفل نہیں کر پا رہے ہو، اور آپ جو ہے وہ مختلف پابندیوں کے اندر جکڑے پڑے ہو. تو میں نے کہا شاید آپ کو لگ رہی ہو یہ قید، میں بھی ینگ ہوں، مجھے بھی ہوتا ہے فیل، مجھے بھی نیڈ فیل ہوتی ہے ٹو بی آنیسٹ. اس نے مجھے بولا کہ ہمارے ہاں شریف لڑکی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے 5 افیئرز رہے ہوں، مطلب 5 تو مسٹ ہیں شادی سے پہلے. میں نے کہا 5؟ کہتا ہاں. میں نے کہا 5 افیئرز والی لڑکی ہمارے ہاں تو بھائی وہ تو ایک ایکسٹریم لیول ہو جائے گا. مطلب افیئر سے مراد آپ فل فلیش سمجھ سکتے ہیں، صرف تھوریٹیکل افیئر نہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو ہمارے نہیں ہاں اچھا سمجھا جاتا. اس بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ لڑکی کے 5 افیئرز بری چیز ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکے کے بھی 5 افیئرز بری چیز ہے. سم ٹائم ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کو کیا جاتا ہے نا کہ لڑکا بہت زیادہ گرل فرینڈس بنا رہا ہے، ہر لڑکی کو پٹانے کی ایبلٹی رکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا کلاکار ہے، کیا گٹس ہیں کہ ہر لڑکی کو قابو میں کر لیتا ہے. اور جو لڑکی جو ہے وہ ہر لڑکے کو ہاں کرتی پھرے، اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر کسی کے ساتھ ہی ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے ہی ایکول بری چیز ہے. لڑکے کے معاملے میں اس کو کلاکاری نہیں کہہ سکتے، لڑکے کے معاملے میں بھی یہ اتنی ہی بے شرمی ہے جتنی لڑکی کے معاملے میں ہے. اچھا میں پوائنٹ پہ دوبارہ آتا ہوں. تو کنورسیشن پہ ایک ایسا ٹرن آ گیا کہ اس نے خود ہی سے بتایا کہ ہمارے ہاں شریف ترین لڑکی وہ سمجھی جاتی ہے کہ جس کے 5 افیئرز ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں. 6 7 8 10 ہو جائیں گے وہ بھی ریزنیبل ہے، لیکن بہت زیادہ اس سے ہوتے جائیں گے تو وہ اتنا ہی کام خراب ہے. لیکن میں نے کہا 5 سے کم، تو کہتا 5 سے کم تو اب ناممکن ہے، بھول ہی جائیں گے، کچھ ایسی ملے گی آپ کو. تو میں نے اسے پھر بولا، میں نے کہا وکٹر ڈونٹ یو تھنک سو کہ آپ کو 5 افیئرز والی بھی نہ ملے، 3 والی ملے، 2 والی ملے، یا جس کے افیئرز ہی نہ ہوں جو صرف آپ کے لیے ریزرو ہو، اور جس کو صرف آپ نے ٹچ کیا ہو یا کرنا ہو، تو کوئی افیئر نہ ہو اس کا. تو مطلب اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، کہتا ہے یار یہ تو ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ مجھے ایک ایسی وائف مل رہی ہے اس کا کوئی افیئر ہی نہیں رہا ہو. تو میں نے پھر اسے بولا، میں نے کہا کہ یہاں پر ہی رک جاؤ. وائف آپ کو چاہیے کہ جس کا افیئر کوئی نہ رہا ہو، اور جب آپ اپنی ٹین ایج میں ہو، ینگ ہو، بالغ ہو رہے ہو، اس وقت آپ کو پوری آزادی چاہیے. مطلب آپ افیئر رکھ لو، آپ اس کو اوکے سمجھتے ہو. اگر کوئی آپ کو روکے کہ ایسے افیئر نہ رکھو تو آپ کہتے ہو یہ قید ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جسٹ آفٹر یور میریج آپ کو وائف انتہائی شریف چاہیے. تو میں نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک دس از ہیپوکریسی، منافقت ہے. تو چپ کیا وہ ایک لمحے کے لیے، باقاعدہ چپ کر گیا وہ. کہتا آف کورس دس از ڈبل اسٹینڈرڈس، یہ ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے گورا بہت براڈ مائنڈیڈ ہے. تو اس نے بولا کہ کوئی براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے، مین نہیں ہوتے ہیں، ان کی خصلت سیم ہی ہوتی ہے، عورت کے بارے میں پوزیسو ہی ہوتے ہیں. عورت کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہی انہیں ملے جو انہی کے ساتھ رہی ہو، جس کا کوئی ایسا ویسا نہ اتنا زیادہ ریکارڈ ہو پاسٹ کا. تو میں نے کہا کہ یار اگر پھر یہ چیز فالو کرنی ہے تو پھر سٹینڈرڈ سیم رکھو، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جوان ہو رہے ہو اور آپ فزیکل نیڈز نہیں پوری کر پا رہے ہو، اور اگر آپ کو آپ کا کلچر یا آپ کا ریلیجن اس چیز سے روک رہا ہے تو آپ کو غلط لگ رہا ہے یہ سب کچھ کہ یہ قید ہے، یہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں. تو میں کہا پھر آفٹر میرج بھی سیم چیز ایکسپیکٹ کرو، پھر وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میری وائف کے معاملے میں بھی قید نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اگر پھر آپ کو وائف کے معاملے میں افیئر سے فری وائف چاہیے، تو میں نے کہا کہ جب آپ کا ینگ ٹائم ہے جس کے اندر آپ سب کچھ کر سکتے ہو،
تو پھر آپ بھی خود پہ کنٹرول رکھو. اگر وائف آپ کو بغیر افیئر والی چاہیے, قید والی چاہیے, تو خود بھی اپنے آپ کو قید کرو ان ریسٹرکشنس کے اندر. تو یہ چیز جو تھی وہ پھر مطلب اس چیز پہ کافی وہ اسپیچ لیس ہو گیا ایک طرح سے کہ بات تو ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر کچھ نارمز یہاں بنی ہیں یا کلچر یا ایک ریلیجن ایک چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے, تو پھر میں نے اس کو وہ تھوڑی قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ صالحہ مردوں کے لیے صالحہ عورتیں اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں, جس کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے. تو میں کہا ہم تو یہ اسٹرکٹلی بلیو کرتے ہیں کہ جو آپ بو گے وہی آپ کاٹو گے. تو آپ کو کچھ اچھا پانے کے لیے سیلف کو خود پہلے کچھ پابندیاں سیٹ کر کے اپنے آپ کو اچھا کرنا پڑتا ہے, دین ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ اچھا.